تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے سنا ہے یہ بات، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہمارے پاس تو جو کلپس آئے ہیں وہ آپ کی جماعت کے ہیں کہ وہاں قرآن پر حلف لیا جا رہا ہے، یہ ایسی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم دونوں نے اس کی مذمت کی تھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اگر انہوں نے کی ہے یہ کسی نے، میں نے بھی یہی کہا۔ تو میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیلڈ ورک پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ ڈرائنگ روم کی پالیٹکس تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ڈرائنگ روم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو گلی محلہ تھڑا اور گلیاں ہیں جس پر ہم نے بڑی جان فشانی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جوش اور جذبے کے ساتھ ہم نے اپنے ووٹرز کے پاس پہنچے ہیں، اپنا پروگرام ان کو دیا ہے اور ان سے ووٹ مانگے ہیں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے حلقے میں ابھر کر سامنے آئی اور جس جذبے کے ساتھ آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی، اور شاید پی ایم ایل این کو یہ خدشہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ پہلے ہی اس کا بندوبست کر رہے ہیں کہ کل اگر کوئی اپ سیٹ ہوتا ہے یا سرپرائز ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، لیکن یہ سپورٹس مین اسپرٹ کے میں سمجھتا ہوں خلاف بات ہے۔ خواجہ صاحب بہت ہی منجے ہوئے ایک سیاسی کارکن ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، تو میرا خیال ہے ہم دونوں جماعتیں اس وقت اپوزیشن میں، اس وقت بلیم بازی سے ہٹ کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سیاست ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ ووٹر کا حق ہے وہ جس کو بھی ووٹ دے، اور مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس طریقے سے مہم چلائی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب و کامران ہوگی، اور اس الیکشن کے بعد پورے پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈنکا بجے گا، اور ہم اسی طرح گلی گلی محلے محلے جائیں گے۔ میں نے تو اکثر کہا نا کہ شاید یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم سلیپنگ موڈ میں چلے گئے، ہمارا ورکر تو ہر جگہ موجود ہے، ہمارے کارکن ہر جگہ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہر جگہ موجود ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی محبت ہر جگہ موجود ہے، شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی محبت ہر جگہ موجود ہے، جناب آصف علی زرداری صاحب کی لیڈرشپ کا کمال ہر جگہ موجود ہے، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ کی عادت اور ان کی جوان سال اور ہمت والی سیاست جو ہے اس کا میسج ہر جگہ موجود ہے۔ ہم نے پہنچنا ہے اور یہ ذمہ داری مجھ پر اور میری ٹیم پر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے صبر اور تحمل کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کر بڑھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ ایک اور بات میں کہتا چلوں کہ جب ہم نے کہا نا کہ ہم نے یہ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف کی، تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ ہمارے ورکرز کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، پولیس نے کیا، حالانکہ ہم کیا کر رہے تھے، پرامن ریلی تھی، جو ایک جمہوری حق ہے کہ آپ کو ایک احتجاج کرنا ہے، عوام کے ساتھ اپنے اظہار یکجہتی کرنی ہے، لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، لوگ فاقوں پر آ گئے ہیں، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، تو کیا ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کر سکتی؟ کیا ہم عوام میں سے نہیں ہیں؟ ہمارے ساتھ جو چل رہے تھے وہ سارے انہی کے متاثرین تھے مہنگائی اور بے روزگاری کے، وہی لوگ کل انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا کہ کس طرح جوک جو ہے وہ تیر کے اوپر مورے لگائیں گے۔ تو پھر پولیس کا کیا حق تھا؟ کس نے پولیس کو یہ آرڈر دیا؟ میں آئی جی پولیس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس چیز کی انکوائری کریں کہ پرامن جلوس کے اوپر کس طریقے سے ان کے وہ پولیس والوں نے جو ہمارے لوگوں کو پکڑا، اور ہمارے وہ گاڑیوں کو انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی، کئی لوگوں کو گھروں پر انہوں نے چھاپے مارے، تو یہ مطلب نہ ان کا لینا نہ دینا، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ آئی جی پنجاب سے میرا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ وہ اس کی انکوائری کریں، اور ہمارے لوگ جو کہ بند ہیں، جن کو انہوں نے گرفتار کیا، ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ آخر میں جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے جو ہے نا جی وہ آسان خطا ہو گئے، جب وہ اس الزام پر آ گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی، کل بھی پیپلز پارٹی نے ووٹ خریدی ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھئی ہم تو تھوڑے تھے، آپ نے کہا کہ ہم زیادہ ہیں جی، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کراچی میں بھی ہمارا 6واں نمبر تھا، لیکن جب ہم پڑھے ہیں وہاں پر، کیونکہ پیپلز پارٹی ہے نا یہ فائٹرز جماعت ہے، پیپلز پارٹی کا کارکن جب اٹھ جاتا ہے تو پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا،
پھر دن رات جو ہے نا 24 گھنٹے راؤنڈ دی کلاک ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں. ہم لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو لوگ ہماری بات مانتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہر گھر میں موجود ہیں. ہم نے صرف جا کر وہاں حاضری لگوانی تھی. ہمارا کون سا ڈرائنگ روم ہے؟ ہمارے پاس ڈرائنگ روم میں کون آئے گا؟ میں تو گلی گلی محلے محلے گیا ہوں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے. یہ باگڑیاں گیا ہوں، میں ٹاؤن شپ میں گیا ہوں، میں اس میں کیر کلاں گیا ہوں. ایسے میں جب میں مضافات میں گیا ہوں تو مجھے حیرت کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے ہیں کہ وہاں تو دونی کا کام نہیں ہوا. گندا پانی لوگ پیتے ہیں، گندے نالے ہیں وہاں پر، گندگی کے ڈھیر ہیں وہاں پر، سکول کوئی نہیں ہے. اور اگر بیمار لوگ ہیں، ہیپاٹائٹس کے میجورٹی مریض ہیں وہاں لوگ. تو یہ 7 8 10 سڑکیں تو بہت اچھی ہیں، مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہیں، میں سمجھتا ہوں. لیکن وہ جو ہیں، وہ جو علاقہ سارا ہے، وہ جب میں نے جہاں کے بات کی تو انہوں نے بولا وہ سڑکیں تو انہوں نے اپنے لیے بنائی ہیں، ہمارے لیے کون سی؟ ہماری تو گلیاں کچی ہیں، کیچڑ ہے، بدبو ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، بہت برے حالات ہیں. اس کی ذمہ دار PMLN بھی ہے اور PTI بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے دیکھو نا، بہت عرصہ ہو گیا ہماری حکومت تو پنجاب میں نہیں بنی. وفاق کی طرف سے جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم کیا. غریب عورتوں کے لیے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، ہم نے ان تک پہنچایا. ہم نے بجلی اور گیس کی مد میں جو کام کیے وہ ہم نے کیے. لیکن یہ جو صوبائی کام کرنے والے تھے صوبائی حکومت کے، اس میں وہ بری طرح فیل ہوئے ہیں. اور خاص طور پر میں نے نوجوانوں کے دیکھے، بڑے بڑے اجتماع دیکھے ہیں نوجوانوں کے. نوجوان جو تھا وہ ان دونوں جماعتوں سے بڑا مایوس ہوا ہے. نہ اس کو نوکریاں ملی ہیں، نہ اس کے روزگار کا بندوبست کیا گیا ہے، نہ اس کو کسی نے پوچھا ہے. صرف لارے اور صرف ٹیلی ویژن پر آ کر تو بڑے بڑے دعوے. وہ لوگ جو ہے نا وہ اب ان سے متنفر ہیں. وہ اب پیپلز پارٹی میں، اور ہم ان کو گلے لگاتے ہیں اور ان سے یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر ہمیشہ کی طرح اپنے نوجوانوں کو نوکریاں بھی دے گی، ان کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی، ان کے روزگار کا بھی بندوبست کرے گی. اور سب سے بڑھ کر لوگوں نے جو مجھے بتایا کہ پیپلز پارٹی عزت دیتی ہے، پیپلز پارٹی عزت بانٹتی ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو ہم اپنے پاس دیکھ کر ہم حیران ہیں. میں نے کہا حیرانگی کوئی بات نہیں، میں بھی مڈل کلاس کا ورکر ہوں، میں ورکر پرائم منسٹر ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو لوگوں نے بڑی پذیرائی دی، میں ان کا بھی بہت مشکور اور ممنون ہوں. کل انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سرخرو کرے گی. ہماری محنت کو، ہمارے دوستوں کی محنت کو، ہماری ٹیم کی محنت کو، اور ہمارے ورکرز کی محنت کو، ہماری خواتین نے جس طرح کام کیا، ہمارے یوتھ نے جیسے کام کیا، ہماری PSF نے جیسے کام کیا، ہمارے ڈاکٹرز نے جیسے کام کیا، ہمارے لائرز نے جیسے کام کیا. تو میں بہت مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کل پیپلز پارٹی کی فتح کا دن ہوگا، اور یہ پیپلز پارٹی کے ریوائیول کا دن ہوگا. ایک دفعہ پھر وہ دور واپس آئے گا جب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوامی سیاست کرے گی، عوام کی خدمت کی سیاست کرے گی، مہنگائی کو کنٹرول کرے گی، بے روزگاری کو ختم کرے گی، نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، عزت بانٹے گی. اب دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے آج کے دور میں. سیالکوٹ میں کل کیا ہوا؟ اس سے زیادہ قابل مذمت کوئی بات ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا امیج انہوں نے خراب کر کے رکھ دیا، پاکستان کو دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا. بہت دکھ کی بات ہے یہ. ہر پاکستانی کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک رہا ہے. سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون یہ کروا رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، ہمارے ملک کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے. یہ ملک تو بڑا رکھ رکھاؤ والے لوگ تھے، بڑے ایک دوسرے کی عزت کرنے والے لوگ تھے، بڑے اکاموڈیٹنگ لوگ تھے، بڑے صبر والے لوگ تھے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے لوگ تھے. یہاں تو ایک روحانی لوگوں کی سرزمین تھی. یہ کیا ہو چکا ہے؟ ہر طرف مارا ماری ہو رہی ہے. یہ کلچر جس نے بھی خراب کیا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. پاکستان کو اس وقت امن کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت اچھے ماحول کی ضرورت ہے، پاکستان کو معیشت کی مضبوطی کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو ڈیلیور کرے، اور اس کے لیے اتفاق رائے کی ضرورت ہے، باہمی افہام و تفہیم کی ضرورت ہے.
سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، اور وہ کام صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ آپ دیکھ لیں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو تمام پاکستانی قوم کو اکٹھا کر سکے، اس کو لے کر آگے بڑھ سکے، اتفاق رائے پیدا کر سکے اور ایسے فیصلے کرے جو پاکستان کے حق میں ہوں۔ جو نیشنل ہمارے ایشوز ہیں اس پر تو اتفاق رائے ہونی چاہیے نا، جو ہمارے قومی ایشوز ہیں اس پر تو اتفاق رائے نہ ہونا بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے میری عوام سے بھی درخواست ہے کہ یہ جو کل والا الیکشن ہے اس میں وہ بھرپور حصہ لیں، اپنا قومی فریضہ سر انجام دیں، اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے، اور پارلیمان میں بہتری کے لیے، اور خود اپنی بہتری کے لیے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان تیر پر مور لگائیں۔ بہت شکریہ۔ قبل ہی جو ہے وہ اداروں کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ریاست کو پابند رکھا، اور ان کی جماعت کے جو صدر ہیں انہوں نے ان سے فوری طور پر سیاسی الحاق کی گفتگو کی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں اس تناظر میں کہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا حکومت کی جانب سے ایسا کوئی لیپ ہے جس کی وجہ سے یہ بات کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ سے پوچھیں نا جی، تو حکومت وقت کا کیا کام ہوتا ہے؟ حکومت وقت کا کام یہ نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر باقی اپنے مخالفین کو گالیاں دینا، یا پارلیمان کے اندر بیٹھ کر مخالفین کو گالیاں دینا۔ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے جب آپ کی حکومت بن جاتی ہے، آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو آپ پورے ملک کے وزیر اعظم، خواہ وہ آپ کا کوئی مخالف ہے یا آپ کا ساتھی ہے، آپ پھر 22 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ایسی گفتگو کرنی ہے، ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، ایسا انداز اپنانا ہے، ایسا آپ نے جو ہے وہ اپنا وہ جو آپ کا کنڈکٹ ہے اس سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ ایک وزیر اعظم ہیں اور آپ ایک پورے ملک کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ نے ایسا ماحول بنانا ہے ملک میں جس میں عزت والا ہو، امن و امان والا ہو، جس میں ہر شخص کے لیے سلامتی ہو۔ تو یہ سارا کام تو حکومت نے کرنا ہے نا۔ اپوزیشن ماحول پارلیمان میں ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتی ہے، یہ ماحول کو خراب خود کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے وہ اچانک نہیں ہوا، اس کے پیچھے بھی ایک پوری لائن ہے، ایک پوری واقعات کی قطار ہے جس کی وجہ سے ایسے جو ہے وہ دہشت گردی اور ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک انسان کی جان لے لی، اور وہ آپ نے پورے ملک کو، پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ آپ نے ماحول بنانا ایسا شروع کیا نا، آپ نے ماحول بنانا ہے، اور ماحول بنانا ہے حکومت وقت نے۔ مجھے تو یہ بتایا گیا ہے، میں تو بڑا سیدھا سا پولیٹیکل ورکر ہوں، کہ کچھ پولیس آفیسرز جو ہیں وہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، وہ انہی کے پروردہ ہیں، وہ انہی کے زمانے میں ان کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے یہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی کہ جب اتنی بڑی ریلی گزر رہی ہے تو کسی چوک میں کھڑے ہو کے ریلی کو کاٹ دینا، پھر اگلے چوک میں پھر کاٹ دینا، تاکہ یہ پورا بڑا شو جو ہے نا وہ نہ گزرے۔ اور اس کی بھائی ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ ہاں، اگر وہاں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو، ہم نے تو ایک پھول نہیں ٹوٹنے دیا، ایک گملہ نہیں ٹوٹنے دیا، اور وہ کیونکہ ہم خود لوگ جمہوری لوگ ہیں، ہماری ساری زندگی گزری ہے اسی جلسے جلوس میں اور احتجاجوں میں، پھر مہنگائی کے خلاف جلوس ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کا تو اس پہ کوئی رول بنتا ہی نہیں تھا کہ آ کے یونیفارم پہن کے بندوقیں اٹھا کر آپ آگے ریلی کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے گاڑیوں کو روکنا شروع کر دیا۔ وہ تو ہم نے اپنے ورکرز کو اور اپنے جالوں کو کال دی، اور میں نے وہاں حسن مرتضیٰ صاحب کو کہا کہ جائیں ٹرک کے نیچے اور لوگوں کو پرامن رہنے دیں، کوئی ایسا انٹوورڈ انسیڈنٹ نہ ہو جائے یہاں پر۔ تو یہ گئے اور ہم نے اپنے لوگوں کو کنٹرول میں رکھا، ورنہ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہاں کلیش ہو جائے، وہ کوئی ڈرامہ بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے میں نے آئی جی صاحب سے کہا کہ اس معاملے کی تحقیق کریں آپ۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو میرے بھائی صاحب نے کہا کہ ہم تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پالیٹکس کر رہے تھے اور وہ بات یہ ہے کہ کتنے سے جیتیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں جیت دے۔
क्योंकि अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। फिगर तो नहीं बता पाश सकते, पेश कोई नहीं लेकिन कर उमर सकते। असलम साहब आपको मायूसी होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। हमारे लोग चार्ज हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। काफी मायूसी हुई, थोड़ी नहीं काफी। एक मिनट सारे कैसे